ناظرین اکرام السلام علیکم۔ ہماری خاص پیشکش راہ نجات میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اطہر سعید آپ کے ساتھ، اور ناظرین آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے کے لیے اور ہمارے آج کے اہم موضوع پر ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے مولانا عبداللہ طارق صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ہم معروف عالم، مفکر اور دانشور مولانا عبداللہ طارق صاحب کا اسٹوڈیو میں تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین راہ نجات میں آج کل ہم اس حقیقت کی بات کر رہے ہیں جو سب کے ساتھ ہونا ہے، یعنی اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اور اللہ کے حکم سے ہی ایک روز ہمیں اس دار فانی کو خیر بات کہنا ہے، الوداع کہنا ہے، کوچ کر جانا ہے۔ اس سلسلے میں علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے ناظرین کہ کلبہ افلاس میں دولت کے کاشانے میں موت، دشت و در میں شہر کے کلبہ افلاس میں دولت کے کاشانے میں موت، دشت و در میں شہر میں گلشن میں ویرانے میں موت۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جہاں بھی بشر ہے اگر اس کا وقت آ گیا ہے تو اس کو خیر بات کہنا ہے، اس دنیا کو، اس دار فانی کو، اور اس تعلق سے ہمارا بہت اہم تربیتی سلسلہ چل رہا ہے۔ اس کے تعلق سے آج ہم میت کے غسل کے تعلق سے بات کریں گے کہ کیا آداب ہونے چاہیے، شرعی طور پر کس طریقے سے ہم غسل دلا سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میرے ذہن میں چونکہ کل اس موضوع کا ہم نے آغاز کیا تو اس تعلق سے میں بیٹھا ہوا تھا اور اچانک کئی سارے سوالات جو کہ باقی رہ گئے ہیں کل کے، ان جو سوالات میرے ذہن میں ہیں اور امید ہے کہ آپ کے ذہنوں میں بھی بہت سارے سوالات ہیں، اور اس بات کی جو دلیل اس بات سے ملتی ہے کہ آپ کے تمام تر سوالات اس تعلق سے آئے ہیں، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ بھی اس طرح کے جو موضوعات ہیں ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور مولانا صاحب کی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو مولانا صاحب ایک سوال تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ ہم عموماً اپنے آس پاس معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کئی مرتبہ جب کسی خاتون کا شوہر انتقال کر جاتا ہے تو لوگ ان کو شکل دیکھنے سے منع کر دیتے ہیں۔ کیا شرعاً یہ صحیح ہے، اجازت ہے، اس بات کی مناہی ہے کہ اپنے شوہر کی وہ شکل نہیں دیکھ سکتے انتقال کے بعد؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، جب آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو رشتے تو اس کے سارے ختم ہو ہی جاتے ہیں، بے شک جی، لیکن رشتے کا کوئی نہ کوئی دھاگا، کوئی نہ کوئی تار اٹکا ہوا ضرور رہتا ہے۔ صحیح فرما رہے ہیں جی جی، اسی وجہ سے تو اس کو عدت کرنی ہوتی ہے۔ جی جی جی، عدت جو کر رہی ہے اس رشتے کی وجہ سے کر رہی ہے، جو رشتہ دنیا میں رہا ہے اس کا۔ جی جی، اس لیے پوری طرح سے رشتے ختم نہیں ہوتے ہیں، اس لیے چہرہ دیکھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ یعنی عجیب بات یہ ہے کہ دنیا بھر کی، دنیا جہان کی عورتیں تو اس کو آ کے دیکھ رہی ہیں اور اس کو روک دیا ہے جس نے ساری عمر چہرہ دیکھا ہے اور ساتھ رہی ہے۔ تو اس لیے چہرہ دیکھنے میں کوئی ایسی خرابی نہیں ہے، بلکہ اگر خدا نخواستہ کوئی مرد ایسی جگہ عورت آدمی کا، مرد کا انتقال ہوا کہ وہاں صرف عورتیں ہیں، کوئی مرد نہیں ہے نہلانے والا، تو کسی اور عورت کے مقابلے میں مقدم یہ ہے کہ اس کی بیوی اس کو نہیں لائے گی۔ مولانا صاحب جی، تو ہم نے بات کی بیوی کہ بیوی اپنے شوہر کی شکل دیکھ سکتی ہے یا نہیں دیکھ سکتی ہے۔ کیا شوہر اپنی بیوی کی شکل دیکھ سکتا ہے، اس کو چھو سکتا ہے؟ جذبات کا اس وقت ایک سیلاب سا امڑا ہوتا ہے، آپ کا جو بہت عزیز، آپ کے دل کے قریب رہا ہے، جس کے ساتھ آپ نے 30 40 50 برس گزارے ہیں، اور وہ آپ سے رخصت ہو گیا ہے، تو جذبات کا سیلاب تو امڑنا یہ لازم ہے، فطرت انسانی ہے۔ تو ایسے میں کیا وہ اس کو چھو سکتا ہے جذبات میں اور اس کو دیکھ سکتا ہے؟ چھونا تو ٹھیک نہیں ہے، جی جی، دیکھنے کی گنجائش ہے، اور جہاں تک جذبات کا تعلق ہے یہ بات ٹھیک ہے، لیکن جذبات پر قابو پانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ایک اور اس تعلق سے سوال میرے ذہن میں آیا ہے، اور عموماً آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا، ہم بھی محسوس کرتے ہیں، تمام ناظرین جو ہے اپنے اطراف میں اس بات کا اندازہ کرتے ہوں گے کہ کسی کے گھر میں کوئی میت ہو گئی ہے، کسی غیر مرد کی میت ہو گئی ہے، تو جو غیر عورتیں ہیں وہ اتاولی ہو جاتی ہیں شکل دیکھنے کے لیے۔ شرعاً یہ عمل صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیے، غیر عورت کو اس کے چہرے دیکھنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ جی جی، دنیا میں تو اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ کاروباری معاملے میں دکاندار کے پاس عورت جا رہی ہے، کچھ خریداری ہے، تو ایک نظر ڈالنا اور اس کے بعد پھر نظر ہٹا لینا اچھا ہے، لیکن وہاں اس کی ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، اس لیے غیر ضروری عمل ہے، دیکھنے کی کوشش کرنی ہی نہیں چاہیے۔ لیکن جو غیر عورتیں آتی ہیں میت والے گھر میں، ان کو کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے وہاں پر؟ آنے کے بعد وہ تعزیت کے لیے آئی ہیں، وہ کچھ دیر بیٹھیں اور اس کے بعد چلی جائیں۔ وہاں بیٹھ کے غسل سے پہلے تو، جب تک غسل نہیں دیا گیا اس وقت تک تو تلاوت وغیرہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن خاموش بیٹھ کر
کچھ نہ کچھ دل میں اللہ کا ذکر کرتے رہیں تو ٹھیک ہے. ذکر ضرور کرنا چاہیے، ذکر الہی کرنا چاہیے. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر غسل سے پہلے اگر وہ پہنچی ہیں تو دل میں جتنا پڑھ سکتی ہیں پڑھ سکیں، لیکن اگر میت کو غسل دلا دیا گیا ہے تو ایسی صورت میں تلاوت کلام پاک کر سکتی ہیں. تلاوت کلام پاک ہو سکتی ہے، ذکر اذکار زبان سے جس طرح سے بھی ہوتا ہے ہو سکتا ہے. اور وہاں بیٹھ کے دنیا جہان کی باتیں، ادھر ادھر کے تذکرے، رونا، اور اس طرح کبھی کبھی آدمی جو ہے رونا نہیں آ رہا ہے لیکن وہ روتا ہے اس لیے کہ پڑوس کے لوگ کیا کہیں گے کہ ہمارے رشتہ دار کے جانے پہ اس کو ذرا بھی غم نہیں ہوا. تو یہ ایسی غیر ضروری چیزیں ہیں. رونا آئے تو رونے کی ممانعت بھی نہیں ہے، لیکن زور سے جو آہوزاری کا سلسلہ ہوتا ہے، زور سے آہوزاری کرنا، بیان کرنا، اس کی خوبیاں اور کمالات بیان کرنا، جو کمالات تھے وہ بھی اور جو نہیں تھے وہ بھی ان کا بیان کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 باتیں جاہلیت کی ہیں جو میری امت چھوڑے گی نہیں کبھی ان کو. ان میں سے ایک بات آپ نے یہ بھی فرمائی کہ نیاحت، بیان کر کے رونا، خوبیاں بیان کرنا، ہمارا تو ایسا تھا اور یوں تھا اور وہ تھا. یہ ساری باتیں غیر ضروری ہیں. رونا آ رہا ہے، شریعت نہیں روکتی، بلکہ طبی لحاظ سے، میڈیکل اصول کے لحاظ سے رونے کو اور غم کو زیادہ دبانا بھی ٹھیک نہیں ہے. وہ غم پھر دل کے اوپر پڑ جاتا ہے، دماغ کے اوپر پڑ جاتا ہے، صحت خراب ہو جاتی ہے. یعنی فطری اعتبار سے اگر آپ کو رونا آ رہا ہے، آپ کو افسوس کا اظہار ہوا تو رو سکتے ہیں، لیکن چیخ پکار کرنا، دہاڑے مارنا، اس کی مناہی ہے، مارنا، یہ ٹھیک نہیں ہے. آئیے اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. آج کا ناظرین ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے میت کا غسل، اور بہت اہم یہ موضوع ہے. تمام لوگ اس کو بہت غور سے سنیں تو بہت اچھا رہے گا، انشاءاللہ تعالی اس سے فیض پہنچے گا، چونکہ یہ ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. میرے لیے بھی ایک وقت متعین ہے، آپ کے لیے ایک وقت مقرر ہے، تمام دنیا میں جو بھی آیا ہے اس کے لیے وقت مقرر ہے، لیکن ان تمام تر چیزوں کی تیاری اپنے ذہن میں ہمیں ضرور رکھنی چاہیے. مولانا صاحب، میت کے لیے، میت کے غسل سے پہلے کن کن سامان کی ضرورت ہوتی ہے؟ یہاں سے اپنے بات کا آغاز کرتے ہیں. دیکھیے، جب آدمی کا انتقال ہوا تو اس وقت کی چند باتیں جو کرنے کی تھی ہم نے بتائی تھیں. مثال کے طور پر ہاتھ پیر کو سیدھا کرنا، خاص طور پر پاؤں کا انگوٹھا جو ہے اس کے دوسرے پاؤں کے انگوٹھے سے اس کو باندھ دیا جائے تاکہ وہ چوڑا نہ ہو جائے اور دشواری نہ ہو. اسی طریقے سے ہاتھوں کو سیدھا کر دیا جائے، پلکیں آنکھیں بند کر دی جائیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، جو روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب فرشتہ اس کی روح کو لے کے جاتا ہے تو آدمی دیکھتا چلا جاتا ہے، اس کی نظر اس کے پیچھے پیچھے، آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں. تو یہ آنکھیں جب کھلی اور جان نکل گئی تو وہ آنکھیں وہیں ٹھہر جاتی ہیں. گھر والوں کو اگر توجہ نہیں ہے یا تو بے خبری ہے یا یہ کہ غم کی حالت میں سب بھولے ہوئے ہیں تو وہ آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں اور وہ برا لگتا ہے جب لوگ دیکھتے ہیں. تو اس وقت کے لیے ضروری ہے کہ وہ بند کر دی جائے. اچھا دیر ہو جائے تو ہاتھ اگر کہیں ٹیڑھا ویڑا ہے، کچھ ہے، وہ سخت ہو جاتا ہے، پھر وہ سیدھا نہیں ہوتا. فوری طور پر کچھ دیر تک نرمی رہتی ہے جسم میں، تو انگلیاں، ہاتھ سب برابر میں کر دیے جائیں، ٹانگیں پھیلا دی جائیں، انگوٹھے باندھ دیے جائیں تاکہ چوڑے نہ ہو جائیں. کل بھی یہ بات ہم نے بتائی تھی کہ نیچے سے ایک دھجی لا کے کپڑے کی اور اوپر لے جا کے اور اسے باندھ دیا جائے. گھر والوں کا ذہن تو اس وقت میں معاوف سا ہو جاتا ہے. غم میں تو جو اطراف کے لوگ کوئی ہے نہیں، ایسا ہوتا ہے نا، حالت جب خدا نخواستہ جب اعلان ہوا کہ فلاں کا انتقال ہو کے جب تو لوگ آئیں گے، لیکن آدمی تو اپنے گھر کے اندر تو اپنے اپنے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اپنے حواس قائم رکھتے ہوئے اس پر دھیان رکھنا چاہیے کہ اتنے بے خبر نہ ہو جائیں کہ ٹانگ مڑی بھی ہے، ٹیڑھی میڑھی پڑی ہے تو وہ ایسے ہی ہوا تو پھر یا تو اس کو سختی سے سیدھا کرنا پڑے گا، وہ مناسب نہیں ہے. قبر کے اندر رکھنا ہی مشکل ہو جائے گا، ٹانگیں چوڑی بھی ہیں، فوری طور پر ان کو کر دینا چاہیے. اور ہمسایہ کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، جو ہمسایہ ہیں وہ کر سکیں یا گھر والے اس کا دھیان رکھیں. اور اس کے بعد فوراً کام جو کرنے کا ہے، ایک تو قبر کے لیے کسی کو بھیج دیا جائے، اس لیے کہ اس میں کھودنے کرنے میں کافی ٹائم لگتا ہے. جو عین وقت پہ ہم لے کے چلے، نہ تجربہ کار لوگ کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں، جنازہ لے کے چلے ہیں اور ابھی تک وہاں قبر پہ کسی کو اطلاع بھی نہیں دی گئی ہے، تو وہ گورکن چاہے وہ قبرستان کی طرف سے کوئی ہو یا گاؤں دیہات میں خود ہی لوگ اپنے آپ جا کے کھودتے ہیں، اپنے آپ یہ سب کام کرتے ہیں. جو بھی کچھ کرنا ہے بہرحال اس کام کو پہلے سے کہہ دیا جائے تاکہ جب تک ہم نلانے دلانے کفنانے کے کام میں کریں گے قبر کی تیاری ہو جائے، قبر تیار ہو جائے. دوسرے یہ کہ جو آدمی جا رہا ہے قبر کھودنے کے لیے جا رہا ہے، اس کو پہلے سے ایک سائز آدمی کا دے دیا جائے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لمبا قد کا آدمی تھا اور قبر چھوٹی کھودی گئی تو عین وقت پہ پھر وہ اس میں اصلاح کرنی پڑتی ہے، اس میں دشواری ہوتی ہے. یہ ناپ دے کر بھیج دینا چاہیے تاکہ قبر تیار ہو. مولانا صاحب، اور کیا کچھ سامان کی ضرورت پڑتی ہے؟ اس میں پانی گرم کرنے کے لیے انتظام رکھا جائے، 1-2 لوٹے یا جگ وغیرہ رہنے چاہیے، پانی گرم کرنے کے لیے رکھ دیا جائے. جو
حدیث شریف میں جو چیز آتی ہے جو ہمیشہ سے فقہ کی کتابوں میں لکھی گئی ہو، بیری کے پتوں کو دھو کے اور اس میں پانی میں پکایا جائے، اور یہ چیز اگر کہیں مشکل ہو، یہ بات میں اس لیے کل بھی کہی تھی اور آج بھی اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ بڑے شہروں میں بیری کا پیڑ اگر ڈھونڈنا شروع کریں گے تو پتہ نہیں کتنے کلومیٹر جانا پڑے گا اور پتہ ہی نہیں چلے گا۔ مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں صابن کا عام رواج نہیں تھا، تو یہ بیری کے پتے میں چکنائی ایک لزوجت ہوتی ہے جو جسم کو دھونے میں جھاگ بھی پیدا ہوتے ہیں، ہاں اس سے صفائی میں مدد ملتی ہے۔ بہرحال وہ سارا انتظام بھی کرنا وہ صابن کا انتظام ہونا چاہیے۔ ایک تختہ مسجدوں میں عام طور پر ایک تختہ ایسا ہوتا ہے، وہ تختہ بھی رکھنا چاہیے، ہاں وہ لا کے رکھا جائے۔ اور ہم نے اپنے پڑوس کی مسجد میں جو تختہ بنوا کے رکھا ہے اس میں ایسا رکھا ہے کہ ایک تو بیچ میں تھوڑی سی جھیری رکھوائی ہے اس میں تاکہ پانی ہاں، کا اخراج اور ایک یہ کہ سرانے والا جو اس کے پائے ہیں وہ ذرا اونچے ہیں اور پائتی والے ذرا نیچے رکھوائے گئے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پانی جانے میں آسانی ہوتی ہے، غسل میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں نے ہمارے اس پروگرام میں بھی پوچھا اور بھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ وہ پانی جو ہے وہ نالی میں جاتا ہے، نالی میں گندا پانی بھی جاتا ہے۔ ہاں یہ بھی ایک سوال ہے۔ ہاں تو یہ کوئی اہم بات نہیں ہے، پانی ہے بہرحال وہ بھی غسل کا پانی ہے، ہمارے غسل کا پانی جیسے نالی میں جاتا ہے یہ بھی جا رہا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گاؤں دیہات میں بہت ہی دیہات میں جہاں نالی اور سب فرش پکا نہیں ہوتا وہاں ایک مسئلہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ پانی بہتا پھرے گا پورے صحن میں، وہاں لوگ ایک یہ کیا کرتے تھے، اور فقہ کی کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے کہ اس کے نیچے گڈھا کھود دیا جاتا تھا اور پھر وہ پانی جو ہے اس میں جاتا تھا، پھر اس کے بعد اسے بعد میں بھر دیا جاتا تھا۔ وہ ایک تدبیر تھی، پانی پھسلتے ہوئے لوگ نہ رہیں، صحن میں پانی نہ گرے، لیکن اس کے پیچھے کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی شرعی اہمیت نہیں ہے، انتظامی عمل ہے یہ۔ اب مولانا صاحب غسل کی بات کرتے ہیں، طریقہ غسل کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے غسل کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح سے ہمیں غسل کرنا ہوتا ہے، ہم پہلے مرد کی بات کریں، مرد کے غسل کی بات کریں، مرد کی بات کرتے ہیں پہلے، جس طرح ہمیں غسل کرنا ہوتا ہے اسی طریقے سے ہمیں اپنے مردے کو غسل دلانا ہے، پورے جسم پر پانی پہنچ جانا چاہیے، یہ تو ایک اصل مقصد ہے اس کا۔ لیکن اس کے پورے طریقے کی جو تفصیلات ہیں، ایک تو یہ کہ ہم جب وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، سب سے پہلے وضو کرایا جاتا ہے۔ ہم چاہے خود نہانا شروع کریں یا میت کو غسل دیں، پہلے وضو کرتے ہیں۔ نہلانے جو غسل دلانے والا اس کے لیے بھی غسل ضروری ہے، وہ بھی پہلے وضو کیا ہوا ہونا چاہیے، غسل ہو تو اور بھی اچھا ہے۔ لیکن جس طرح سے ہم وضو شروع کرتے ہیں تو پہلے ہاتھ دھوتے ہیں یہاں تک، ٹخنوں گٹوں تک، یہ ہاتھ دھونا اس میں ضروری نہیں، اس لیے کہ ہم جو وضو کریں گے تو انہی ہاتھوں سے ہم اپنا سارا کام لیں گے، ان کا دھلا ہوا ہونا ضروری، وہ تو اپنے ہاتھوں سے کر نہیں رہا ہے، اس لیے آپ کا باوضو ہونا ضروری ہے، آپ کے ہاتھ دھلے ہوئے ہونے چاہیے، اور اس کے بعد آپ اس کو وضو کرائیں، پہلے چہرہ یہاں تک تھوڑی کے نیچے تک اور کونیوں تک ہاتھ، پھر اس کے بعد سر کا مسح، پھر پیروں کو دھلانا، قدموں کو، اس کے بعد پھر اوپر پانی ڈالیے، اور پہلے جو کپڑے اس کے پہنے ہوئے ہیں اپنے جسم کے ان کو احتیاط سے نکال دیجئے، جہاں تک ہو زیادہ اس کو توڑ موڑ نہ کی جائے، کینچی کی مدد سے اس کو نکال دیجئے۔ وہ جو ہے یہاں اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بنیان جو بنیان یا کرتا جو پہنے ہوئے آدمی اس کو یہاں سے کاٹ دیتے ہیں، بنیان کو یہاں سے کاٹ کے اور یہاں سے کاٹ دیا جاتا ہے، پھر اس کو آہستہ سے نکال دیا جاتا ہے، اور اس کو بھی پھینکنا نہیں چاہیے، وہ استعمال ہو سکتا ہے، اس کے اندر موت چپکی ہوئی نہیں ہے کہ کوئی آدمی خواہ مخواہ ڈرے کہ اس کے اندر موت آئی تھی، میں پہنوں گا تو مجھے وہ کچھ پریشانی ہو جائے گی، بات نہیں ہے۔ ہاں، اس کے بعد اب جسم اس کا ننگا ہو گیا تو مرد ہے تو اس کو خاص طور پر ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک کا حصہ یہ سطر ہے، یہ شرمگاہ کو ڈھکنے کی ضرورت ہے اس وقت؟ ہاں بالکل، یہی میں بتا رہا ہوں نا کہ ناف کے اوپر سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک اس کو ایک موٹا کپڑا ڈال دیا جائے، اور ہم نے اس موضوع پر ایک چھوٹی سی کتاب لکھی تھی، ہمارے ایک دوست نے لکھی تھی ہماری نگرانی میں، اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ یا تو موٹا کپڑا ہو تولیہ بڑا والا، یا یہ کہ تیز رنگ کا کپڑا ہو تاکہ پانی پڑنے کے بعد سفید کپڑا اگر آپ کے جسم پر پڑا ہوا بھیگ جائے تو وہ اندر سے جھلکنے لگتا ہے، تو اس لیے بہت موٹا کپڑا ہو یا تیز رنگین ہو، کالا یا تیز کتھئی یا تیز نیلا، اس کے اوپر ڈال دیا جائے، اور اس کے بعد پھر نہلانا شروع کیا جائے، اوپر سے شروع کر کے نیچے تک، اور استنجا کرایا جائے وضو کرانے سے پہلے۔ استنجا کرانے کے لیے جسم کو ہاتھ لگانا، اس جسم کے حصے کو ہاتھ لگانا ٹھیک نہیں ہے، اس کے لیے یا تو کپڑے کے دستانے ہوتے ہیں وہ لے جائیں، یا آج کل ڈاکٹروں کے جو سرجیکل وغیرہ کے وقت میں استعمال کرتے ہیں
وہ لے لیے جائیں. صاحب ایک یہاں پر ایک بہت چھوٹا سا سوال ہے, چھوٹا ہی جواب میں چاہتا ہوں. جو زیر ناف بال ہوتے ہیں یا بغل کے بال ہوتے ہیں, اگر خدا نخواستہ اگر مرحوم کے بڑے ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ ان کو کچھ نہیں کرنا ہے. ناخن ہوں, جی, مونچھیں ہوں یا زیر ناف کے بال ہوں, ان کو صاف واف نہیں کیا جائے گا. جیسا حال ہے اسی طرح سے چھوڑ دیا جائے گا. بس دونوں رانوں کے بیچ میں جو پسینہ آتا ہے, گندگی ہوتی ہے, اس کو اسی دستانے کے ذریعے یا کپڑے کے ذریعے اور اسی طرح سے سرین کے پیچھے کا حصہ جو ہے اس کو استنجا کرا دیا جائے اور اس کے بعد پھر نلا دیا جائے. اس کے بعد پھر ایک طرف سے سہارا دے کر اس کو کروٹ سے کمر کے پیچھے کا حصہ بھی دھلایا جائے, ایک طرف سے پھر دوسری طرف سے. پیر کی انگلیوں کے بیچ میں چھوٹی انگلی ڈال کر وہاں تک پانی پہنچایا جائے پوری طرح سے, اور اس کے اندر کچھ خوشبو کافور وغیرہ اس کے اندر ملا دیا جائے. کافور ایک تو یہ کہ ایک طرح کی خوشبو ہے, دوسرے کافور سے یہ کیڑے مکوڑے جو قبر میں اور وہاں وہ آسانی سے حملہ نہیں کرتے ہیں, وہ حملہ نہیں کرتے ہیں, اس لیے کافور کی اس میں اہمیت ہوتی ہے. اس کے بعد عورت کے لیے, عورت کا جو حصہ ہے وہ چونکہ عورت ہی نہلائیں گی, اس لیے اس کے لیے یہاں سے لے کر اور گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. اور وہ سب ہونے کے بعد پھر جہاں ہم کفن دے رہے ہیں وہاں سب سے اوپر جو چادر آئے گی اس کو سب سے پہلے بچھانا ہے وہاں, اس لیے کہ بعد میں جو لپیٹیں گے تو جو اس وقت سب سے نیچے ہے وہ سب سے اوپر آئے گی. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے 5 کپڑوں میں, عورت کے لیے 5 کپڑے, مرد کے لیے 3 کپڑے ضروری ہیں. باقی کسی وقت میں کوئی ایمرجنسی حالات میں کہیں ایسا ہوا, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ تھا, بعض صحابہ کرام کا ایسا ہوا کہ ان کے لیے کفن پورا نہیں تھا, سر ڈھکتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے, پاؤں ڈھکتے تھے تو سر کھل جاتا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کرایا تھا کہ سر کے اوپر تک پہنچا دیا اور گھاس کے کچھ پتے اس کے اوپر پیروں کے اوپر ڈال دیا. اس تعلق سے مولانا صاحب اب ہم کل اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری کریں گے, چونکہ طویل یہ موضوع ہے اور اس کو بہت آرام سے سمجھنے اور سیکھنے کی ضرورت ہے. تربیتی سلسلہ ہے. 2 کالر ہمارے منتظر ہیں, صوفیہ صاحبہ ہیں اور سالار صاحب منتظر ہیں اپنی باری کے. تو آغاز ہم صوفیہ صاحبہ سے بات کرنے کے ساتھ کرتے ہیں. صوفیہ صاحبہ خیر مقدم, آپ کا سوال پوچھیے. اپنی ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے صوفیہ صاحبہ اور سوال پوچھیے. غالباً صوفیہ صاحبہ سے ہماری بات ممکن نہیں ہو پائے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صوفیہ صاحبہ سب سے پہلے تو اپنی ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے. ہاں بند ہے. جی فرمائیں. ہاں, وہ ہمارا ایک بھائی 18 سال کا, وہ جو ہے نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے, مطلب جیسے تیار ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے ویسے اس کو پیشاب میں مطلب ٹپک جاتا ہے پیشاب, نماز پڑھنے نہیں جا پاتا ہے. نماز پڑھنے نہیں جا پاتے ہیں. پیشاب کو کیا ہونا تھا؟ پیشاب کی کیا پریشانی بتائی؟ کچھ پیشاب کی پریشانی ہے ان کو, نماز پڑھنے میں کیا پریشانی؟ نماز پڑھنے مطلب جیسے تیار ہوتے ہیں نہا دھو کے ویسے جو ہے پیشاب ٹپک جاتا ہے, وہ نماز پڑھنے نہیں جا پاتا. ٹھیک ہے بہن, آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے. آپ سالار صاحب سے بات کریں گے, ہماری فون لائن پر موجود ہیں. فرمائیں سالار صاحب, خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں. سالار صاحب فرمائیے. غالباً سالار صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. 2 کالر ہماری فون لائن پر موجود ہیں, لیکن ان سے بات کرنے سے پہلے ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, گزارش کرنا چاہتا ہوں تمام ناظرین سے جو ہمیں فون کال کر رہے ہیں, اپنا سوال مولانا صاحب سے اس کا جواب چاہتے ہیں, تو اس وقت میں احتیاط یہ برتنی ہے اور یہ لازم طور پر آپ کو یہ احتیاط برتنی ہے کہ جب بھی آپ ہمیں فون کریں, مولانا صاحب سے بات کریں, اپنا سوال ہمارے پاس بھیجیں, اس وقت میں ٹی وی سیٹ کی آواز آپ کی بند ہوگی تبھی بات ممکن ہے. بہرحال اسی بات کے ساتھ امید ہے کہ آپ ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں گے اور فون کریں گے. کافیہ صاحبہ سے بات کرتے ہیں, اس وقت ہماری فون لائن پر موجود ہیں. خیر مقدم آپ کا. کافیہ صاحبہ سوال پوچھیے. ہیلو جی فرمائیں. ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجیے. دیکھیے ابھی میں نے یہ بات کہی ہے, آپ بند کر دیجیے. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجیے, بات ممکن نہیں ہو پائے گی. کافیہ صاحبہ. ہاں مولانا صاحب بولے تھے نا سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے. جی 8 دن میں نے پڑھی, تو پھر ابھی کیا کرنے کا. اور ایک سوال اور ہے ہمارا. کس سوال کے لیے کے جواب میں مولانا صاحب نے یہ بتایا تھا سورہ بقرہ کا اہتمام کرنے کے لیے؟ وہ رشتے کا بولی, رشتے کے تعلق سے. 8 دن سورہ بقرہ پڑھو تو سورہ بقرہ 8 دن پڑھے. ٹھیک ہے. پانی میں دم کر کے بولے تھے پینے کے لیے. ٹھیک ہے, ہو گیا. اور ایک رشتہ دار ہمارے لاپتہ ہے, ان کا بھی سوال کری تھی, تو کتنے دن ان کا پڑھنے کا ہے. ٹھیک ہے بہن, دونوں سوال آپ کے ہم نے نوٹ کر لیے ہیں اور مولانا صاحب سے رہنمائی حاصل کریں گے. یاسمین سلطانہ صاحبہ کا سوال بھی جمع کر لیتے ہیں.
फरमाएं बहन यास्मीन, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन। मैं ये कह रही हूँ मौलाना साहब, मैं बहुत परेशान हूँ। अल्लाह यास्मीन साहिबा, टीवी सेट की आवाज बंद कर दीजिए। टीवी की आवाज बंद कर दो। मैं कह रही मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा बच्चा भी बहुत परेशान है कारोबार के लिए, और मैं आपका इस्लाम बहुत अच्छे से देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, और आप इसका रिकैप दिखाइए। अल्लाह बेहतरी का मामला फरमाएगा। मौलाना साहब चलिए अपनी बात का आगाज यहीं से करते हैं। मौलाना साहब, बहन यास्मीन का ही सवाल है, कारोबार से परेशान। जी हाँ, जी हाँ। देखिए, कारोबार के लिए बच्चों को एक तो मेहनत के सिलसिले में मैंने तजर्बा ये किया है कि लोग तमन्ना तो करते हैं कारोबार हो, लेकिन उसके लिए जुस्तजू, उसके लिए मेहनत, जद्दोजहद, सुबह सवेरे मिलना है किसी से तो सुबह सवेरे मिलिए। एक आदमी कह रहा है कि मुझसे 2 बजे मुलाकात कीजिए, आप 2 बजे ही पहुंच जाइए। ये एहतमाम, कोशिश, जाना, मिलना, इससे मिल रहे हैं, उससे मिल रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, कोशिश, एक बिल्कुल दीवाना हो जाना जरूरी है। बेशक जुनून होना चाहिए। एक जुनून जब तक किसी काम के लिए नहीं होगा, आदमी को कामयाबी नहीं मिलेगी। रिस्क आदमी को जिस तरह से आदमी तलाश कर रहा है, उससे ज्यादा रिस्क तलाश कर रहा है। बेशक बेशक। लेकिन उसको पकड़ने की जरूरत है, जुस्तजू की जरूरत है, जुस्तजू की जरूरत है। वो सुबह उठा ही लेगा जिसे जुस्तजू होगी। जी हाँ, तो जुस्तजू शर्त है, सफर है शर्त, मुसाफिर नवाज बहुत तेरे। आप सफर करें, जाएं, आप जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी कहता है कि हाँ मुझे तो बहुत जरूरत थी ऐसे आदमी की, कल से ही आ जाओ तुम, लेकिन आप जा ही नहीं रहे थे। तो मेहनत, कोशिश, जद्दोजहद, उसके अलावा दुआ और इस्तिग़फ़ार कसरत से कीजिए। फजर की नमाज के बाद या अल्लाह या रहमानु या रज़्ज़ाक़ु ये पढ़िए, शुरू में 313 मरतबा पढ़िए। कुरान मजीद की एक आयत है, हम ज्यादातर लंबे वजीफे इसलिए नहीं बताते कि बहुत सारे लोगों को पढ़ना मुश्किल होता है। इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, ये पढ़िए, इंशाअल्लाह ताला रोजी आपकी मुंतजिर है। बेशक, अल्लाह बेहतरी का मामला फरमाए। असलम साहब इस वक्त हमारी फोन है, उसके बाद हम बहन शाहिदा से बात करेंगे। असलम साहब फरमाएं, क्या सवाल है आपका? हेलो जी, खैर मकदम आपका असलम साहब। वालेकुम अस्सलाम। हमारा ये सवाल है, जैसे कि अभी जनाजे के घर में कोई अगर जनाजा हुआ, जैसे कि माँ का जैसा बताते हैं कि पैर के लिए जन्नत होती है जी, तो माँ के पैर छूते ही है, तो जनाजे के बाद में भी माँ का पैर छूना चाहिए कि नहीं? ठीक है, आपका सवाल हमने नोट कर लिया है। बहन शाहिदा, आप बताएं आपका क्या सवाल है? जी फरमाएं, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि मेरे बच्चे हैं, 7 बेटी हैं, 3 बेटे हैं, माशाअल्लाह। आपस में गुस्सा से मेरे सलूक से नहीं रह पाते। बहुत शुक्रिया, आपका सवाल भी हमने नोट कर लिया है। मौलाना साहब, कई सारे बहन भाई हैं और आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं है। देखिए, एक तो माँ बाप को किसी सुकून के वक्त में खाना खाने के लिए सब इकट्ठे बैठे हैं उस वक्त में, या कोई और ऐसा सुकून का वक्त है, उसमें उनको समझाना बुझाना चाहिए कि कोई आदमी किसी को जितना बर्दाश्त करता है उतना अल्लाह को वो आदमी अच्छा लगता है। दूसरे ये कि सूरतुल फुरकान का आखिरी रुकू 19वां पारा है, आखिरी रुकू की एक आयत है, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत आयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये आयत शुरू में देख के पढ़िए, फिर बार बार पढ़ेंगी तो याद हो जाएगी। ये आयत पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। इसमें यही दुआ की गई है कि हमारे घर के अंदर सुकून हो, हमारे घर वाले नमाज रोजे सब चीज़ों के लिए अच्छे रहें, आंखें ठंडी रहें, इस चीज़ की दुआ है। सुकून रहे, इत्मीनान रहे, मोहब्बत रहे, इत्तेहाद और इत्तेफाक रहे। इसके लिए एक और ज़रूरी चीज़ है, और बहुत सारे जो वालिदैन हैं वो करते भी हैं और करना चाहिए, कि घर में तालीम का एक सिलसिला ज़रूर होना चाहिए। 10 मिनट के लिए सारे घर वाले बैठ जाएं और कोई तालीम का सिलसिला हो, तो इंशाअल्लाह ताला सब आपस में बैठने का एक जो सुकून है वो खुशी भी मिलेगी और अच्छी बातें भी हम तक पहुँचेगी। मौलाना साहब, असलम साहब का जो सवाल है माँ के पैर छूने के ताल्लुक से इंतकाल के बाद, देखिए इसकी शरई ये सारी चीजें जो हैं जिंदगी में करने की हैं। जिंदगी में अगर हमने उनको खुश रखा है, माँ के पैरों के नीचे जन्नत का मतलब ये ना समझिए कि उसके पैरों में चिपकी हुई है और अब वो कब्र में जाने वाली है तो हम अपने हिस्से की जन्नत छीन लें, बल्कि उनकी खिदमत करनी चाहिए। खिदमत करना, उनको राहत पहुंचाना, ये सबसे बड़ी चीज है। जिंदगी में जिस आदमी ने राहत पहुंचाई है वो उसके लिए जन्नत सीधी हो गई। जी जी। अब उसके लिए उस वक्त छूना जरूरी नहीं है, कोई छुए तो कोई गुनाह भी नहीं है। हाँ। लेकिन ये कोई शरई तालीम नहीं है कि हम माँ के पैरों को छुएं उस वक्त में जब उसका इंतकाल हो गया है।
بلکہ زندگی میں اس کے دل کو راحت پہنچانا، خوشی پہنچانا، یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ بہرحال شرعی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ بہت شکریہ، امید ہے اسلم صاحب کو اپنے سوال کا جواب مل چکا ہے۔ صوفیہ صاحبہ کا سوال ہمارے پاس ہے۔ 18 برس کا ان کا جو بھائی ہے وہ نماز کے لیے جاتے ہیں تو پیشاب کے قطرے کی ان کو شکایت دیکھیے قطرہ یہ ایک شیطانی حرکت ہے کہ وہ اس وقت میں ہی کراتا ہے، جی لیکن اس وقت میں اگر ایسا ہو جائے تو اس کی وجہ سے نماز سے رک جانا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تو اس نے ایک حملہ کیا اور اس حملے میں آپ ناکام ہو گئے، ان کے جال میں اس نے آپ کو پچھاڑا اور آپ پچھڑ کے نیچے گر پڑے۔ تو شیطان کی اسکیم کامیاب کر دی آپ نے۔ اس وقت میں یہ کرنا چاہیے ان کو کہ فوراً پھر دوبارہ استنجا کریں، اور کپڑے پہ اگر لگ گیا ہے پیشاب کا قطرہ تو کپڑا بدل دیں، اور اس بیچ میں نماز اگر نکل گئی تو کوئی بات نہیں، اور پہلے سے تیاری شروع کیا کریں۔ مثال کے طور پر چونکہ یہ حالات انہیں معلوم ہے تو 10 منٹ پہلے تیاری شروع کریں، اور اس بیچ میں ایسا ہو جائے تو اس کو کپڑے کو پاک کر کے پھر اسی کو پہن لیں یا دوسرا پہن لیں اور مسجد میں پہنچ جائیں۔ اور دوران نماز اگر نیت باندھنے اگر دوران نماز ایسا ہو اور بار بار یہ شکل ہوتی ہے، اس کا مسئلہ جو ہے فقہا نے اس کو سلسل بول کی تفصیل میں لکھا ہے کہ جسے ایک آدمی کو مسلسل پیشاب آ رہا ہے اور ایسا آ رہا ہے کہ 5 منٹ 2 منٹ 3 منٹ بھی ملتے نہیں ہیں تو اس کی نماز اسی حالت میں ہو جائے گی۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، علیم خان صاحب۔ فرمائیں علیم صاحب، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام علیم صاحب، فرمائیے۔ جی مجھے پیر میں ویریکوز وینز کا پرابلم ہے تقریباً 4-5 سال سے۔ پیر میں؟ جی تو میں ہاں جی دونوں پیروں میں تو نسیں کھل جاتی ہیں، بلڈ سرکولیشن کا پرابلم ہے اس میں، اور کافی علاج کروایا میں اس کا 4-5 سال سے علاج کروا رہا ہوں لیکن صحیح نہیں ہوتا۔ دونوں پیروں میں کافی درد ہوتا ہے، میں کھڑا نہیں رہ پاتا ہوں زیادہ دیر تک۔ اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے۔ مولانا صاحب کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ لیکن اس سے پہلے سوال نہیں آیا، یہ تو حال ہوا، سوال نہیں آیا۔ سوال یہی ہے کہ اس کا کیا حل ہے؟ بہت سارے علاج کرائے ہیں لیکن کوئی دعا، کوئی ایسا وظیفہ آپ فرما دیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک کالر اور ہیں ہماری فون لائن پر موجود، ان کا سوال ہم شامل کر لیتے ہیں۔ ہلو، آپ تک اگر ہماری آواز پہنچ رہی ہے تو فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو جی فرمائیے۔ غالباً ہمارا رابطہ نہیں رہا ہے۔ علیم خان صاحب کا سوال ہم لیتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ دونوں پیروں میں کوئی خاص بیماری ہے اور جس کی وجہ سے انہوں کے بہت سارے علاج کرائے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے۔ دیکھیے ایک تو وہ صدقہ اگر یہ پروگرام دیکھتے رہتے ہوں گے تو ان کو یاد ہوگا، ایک صدقہ جو ہم بتاتے ہیں 1800 روپے کا، جی ہاں وہ 360 کر کے، وہ اصل میں 360 جو ہے وہ جسم کے جوڑ مانے گئے ہیں 360۔ اس لیے یہ نقطہ ہے اس کے اندر کہ ہر جوڑ کی طرف سے ہم، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان علی کل سلامہ بنی آدم صدقۃ، ہر جوڑ کے اوپر ایک صدقہ لازم ہوتا ہے۔ تو گویا ہم نے یہ 360 جوڑوں کے 360 روپے نکالے اور ایک لفافہ بنا کے اور کسی کو دے دیا۔ اور آپ چاہیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں، یہ جو باتیں ہم بتا رہے تھے بعد میں جو انہوں نے تجربہ کیا لوگوں نے تو انہوں نے 1800 روپے ایک ساتھ ہی دے دیے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فضل فرمایا۔ اس لیے یہ صدقہ کریں ایک تو یہ، اور خاص اس نیت سے، صدقے کی نیت ہوتی ہے نا، جی ہاں جی، اجر و ثواب کی نیت ہے، اور یہ بھی اجر ہے، یہ دنیا میں اجر مل جائے گا۔ یہ نیت کیجئے کہ پروردگار میرے پیروں میں جو تکلیف ہے اس کی طرف سے میں تجھے راضی کرنے کے لیے یہ صدقہ پیش کر رہا ہوں، وہ صدقہ دے دیجئے۔ اور سورہ فاتحہ کو سورہ شفا کہا گیا ہے، تو آپ پانی میں پانی بھی لگائیے، وہ پیتے رہیے، پانی بڑھاتے رہیے، روزانہ پڑھتے رہیے، انشاءاللہ تعالی شفا ہوگی۔ اللہ پاک شفا کامل عطا فرمائے۔ 2 کالر موجود ہیں ہماری فون لائن پر، آپ فرمائیں بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیں، خیر مقدم آپ کا۔ جی آپ کو دعا ہے، اہلیہ کے بارے میں پوچھنا تھا۔ جی آج 20 سال سے ان کو پریشانی ہوتی ہے، جہاں بھی جاتی ہے جس کو بھی دکھاتی ہے حاضری ہوتی ہے اور کھیلنے لگتی ہے، یعنی جھومنے لگتی ہے۔ جی صاحب یہ سوال آپ تک پہنچ رہا ہے، مکمل طور پر اس کا مفہوم آپ تک پہنچ گیا، اس کو یاد رکھیے گا۔ اب میں بہن پروین سے بات کرتا ہوں، اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں۔ بتائیں پروین صاحب آپ کا کیا سوال ہے؟ یہی سوال ہے کہ جو میت نہلاتا ہے وہ پھر کفن نہیں پہناتا ہے؟ میت کے غسل کے بعد کفن کی بات کر رہے ہیں بہن۔ ویسے اس موضوع پر ہم کل بات کریں گے لیکن آپ کے سوال کا جواب بھی ہم دیں گے، لیکن پروین صاحبہ کے سوال کے ساتھ ہی ہم آغاز کرتے ہیں اس حصے کا۔ ان کا کہنا ہے کہ جو میت کو غسل دلا رہا ہے کیا کفن وہی پہنائے گا؟ یہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ کئی آدمی ہوتے ہیں، ایک آدمی جس نے غسل دلایا ہے اس کے ہاتھ وات تر ہیں، بھیگے ہوئے ہیں، دوسرے نے وہ کفن بچھا دیا، جو چادریں ہیں اس کے جو کپڑے ہیں، اور دوسروں نے اٹھا کے اسے پہنچا دیا، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی بھی ہو،
اس وقت یہ کام فوری طور پر انجام پانا چاہیے. اور غسل دلاتے وقت ایک ہی آدمی ہونا چاہیے، ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کے لیے؟ ایک آدمی کے لیے مشکل ہوگا، کئی آدمی ہونے چاہیے. پانی دینے والا ہونا چاہیے، ملنے والا ہونا چاہیے. ایک آدمی مل رہا ہے، اس کو تولیے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. جب آپ لے جا کے اس پہ کپڑے پہ لٹائیں گے اس کو، اس سے پہلے تولیے سے خشک کریں گے، تو کئی آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ گھر کے لوگوں کو ضرور اس میں شریک رہنا چاہیے. اور کفن یعنی نہلانے والے اور کفن دینے والے کچھ الگ سے لوگ، کوئی الگ مخلوق نہیں آتی ہے. گھر کے لوگوں کو ہی دلچسپی لینی چاہیے. اور گھر میں محلے پڑوس میں کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو یہ کام کرتی ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، لیکن اوروں کو بھی سیکھ کے رہنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ایک ہی آدمی کرے گا. بالکل. 2 کالر ہیں مولانا صاحب منتظر، بدر النساء صاحبہ ہیں اور اقبال شیخ صاحب ہیں. بدر النساء صاحبہ، پہلے آپ اپنا سوال ہم تک پہنچا دیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر مقدم آپ کا بہن، بتائیں. بھائی ہم کو یہ پریشانیاں ہے کہ میرے گھر میں بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں. میرا گھر بنا تھا ایک بار، 20 سال ہو گیا قریب. میرے گھر میں کوئی نے سر لے کے مطلب اپنا بکرے کا سر کاٹ دیا تھا اور میرے بچوں نے نکال کے پھینک دیا، اس کو جلا دیا. اور پھر وہ گھر بن گیا. اس کے بعد ہم لوگ رہنے لگے. تب تک بہت ساری پریشانیاں ہم لوگ کو آ رہی تھی اور حد سے زیادہ پریشانیاں. میں جو کچھ جانتی ہوں، جو کچھ سنتی ہوں، سب کرتی ہوں، لیکن پریشانی ختم نہیں ہوتی. اور میرے بچوں کے اور ہمیں کہیں بھی مطلب ہماری بیٹیوں کے ہم کو کہیں ایسے عزت نہیں ملتی. کچھ بھی کوشش کر لو عزت نہیں ملتی. جو کچھ مولانا صاحب بتاتے ہیں سب میں کرتی ہوں. بہن آپ کا سوال بھی ہم نے نوٹ کر لیا ہے، مولانا صاحب سے اس پر رہنمائی بھی حاصل کریں گے. لیکن اقبال شیخ صاحب ہماری فون لائن پر ہیں، ان کا سوال پہلے نوٹ کر لیتے ہیں. بتائیں اقبال صاحب، کیا سوال ہے، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب، میں نے 2 کنٹینیو خواب دیکھے. اس خواب میں ایک عورت مجھے اپنی طرف راغب کر رہی تھی اور پورے بنانا تھی، مگر جب میں اس کے قریب جاتا تھا تو مجھے سامنے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیتا تو غائب ہو گئے. 2 ٹائم میرے ساتھ ایسا ہوا ہے. بہت شکریہ مولانا صاحب. یہ خواب کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ کے لاہور پڑھنے پر جو چیز غائب ہوئی ہے وہ شیطان تھا. آپ اپنے آپ کو محتاط رکھیے. اور اس کی ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ دن میں ادھر ادھر گزرتے وقت اپنی نظر پہ خاص احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. جو آدمی اپنی نظر کی احتیاط رکھتا ہے وہ خواب میں شیطان اس کو پریشان زیادہ نہیں کرتا ہے. اب بہن بدر النساء صاحبہ کے سوال کی طرف آتے ہیں. گھر میں پریشانی ہے، انہوں نے گھر کا ذکر کیا بہت تفصیلی، اور دوسری بات یہ کہ عزت نہیں ملتی ہے کتنا کرنے کے باوجود. بات یہ سمجھ لیجئے کہ ہم نے خود ہی کبھی کبھی سبب طے کر لیا ہوتا ہے کہ چونکہ وہ ایک بکری کا سر دبایا گیا تھا، چاہے ہمارے بچوں نے اس کو نکال کے پھینک دیا تھا، اس کی وجہ سے پریشانیاں ہیں. اب وہ پتہ نکال کے پھینک دیا، ختم کر دیا، پھر بھی پریشانی کیوں ہے؟ جی. تو اس طرح کی چیزیں نہ تجویز کیجئے، اللہ تعالیٰ سے لو لگائیے. اور آخری بات یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے خدا پاک کی مرضی یہ ہے کہ ہمیں کچھ پریشانی رہے تو اللہ کی مرضی کے لیے ہمیں راضی رہنا چاہیے. لیکن پھر بھی اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے پڑھنا کرنا، جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ جو کچھ بھی بتایا جاتا ہے سب کر رہی ہیں، پھر بھی پریشانی نہیں جا رہی ہیں. بہت ممکن ہے کہ آپ اگر پڑھنا وڑھنا نہ کرتی تو یعنی کتنی پریشانی آ جاتی. اور خاص طور پر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اکثر وقت جو ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو ہو نہ ہو یہ ضرور پڑھا کیجیے. بہت شکریہ. 2 کالر اور موجود ہیں ہماری فون لائن پر. محمد سمیع صاحب ہیں اور شگفتہ صاحبہ ہیں. محمد سمیع صاحب فرمائیں کیا جاننا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم، کلکتہ سے بول رہا ہوں. وعلیکم السلام. سمیع صاحب فرمائیں. ہمارے سوال یہ ہے کہ صبح فجر کے وقت میں مسجد میں جا رہے ہیں اور جماعت کھڑی ہو گئی ہے، قرات چالو ہو گئی ہے، تو اب سنت ہم کس طرح سے پڑھیں؟ اور جماعت میں شامل ہونے کے لیے جب شامل ہو رہے ہیں تو کیا ثنا پڑھنا چاہیے یا ثنا نہیں پڑھنا چاہیے؟ بہت شکریہ. جواب کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار. بہن شگفتہ آپ بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم. بہن وعلیکم السلام، بتائیں. جی پچھلے ہفتے یہ پوچھنا ہے کہ پچھلے ہفتے مفتی صاحب نے ایک سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ ایک بار کعبہ شریف کو دیکھنے کے بعد حج فرض ہو جاتا ہے، اس لیے وہی لوگ عمرہ کریں جنہیں حج کرنے جانا ہو. ٹھیک ہے. ایک بات. دوسری بات کہ اگر پیسہ اتنا نہ ہو کہ حج فرض ہو سکے تو لوگ عمرہ کر لیتے ہیں، تو کیا عمرہ بھی نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں تو حج فرض ہو جائے گا. یہ کیا؟ جی مولانا صاحب دیکھیے شاید سننے سمجھنے میں فرق ہوا ہے. جی حج کے دنوں میں جی ہم وہاں موجود ہیں مکہ مکرمہ میں. جی
اب جو ہے کوئی آدمی حج کو چھوڑ کر آ جائے یہ غلط ہے، بدقسمتی، لیکن درمیان سال میں ایک آدمی گیا ہے جی عمرہ کرنے کے لیے یا کاروباری مقصد سے یا کسی اور وجہ سے گیا ہے اور اس کی نظر کعبۃ اللہ پہ پڑ گئی ہے، تو اب 6 مہینے 8 مہینے اس کو ٹھہرنا ضروری نہیں ہے، اور اگر وہ اپنے گھر آ گیا ہے تو اس بات کی وجہ سے وہاں جا کے حج کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ حج اگر فرض ہوگا، اس کے پاس اتنی گنجائش ہوگی تو حج فرض ہوگا، جو عام طریقہ ہے، لیکن کعبے پہ نظر پڑتے ہی جو حج فرض ہو جاتا ہے وہ اس وقت کی بات ہے جب حج کے دنوں میں آدمی وہاں موجود ہو۔ اس لیے کہ جب تم موجود ہو تو اب کہاں جا رہے ہو، کام کر کے جاؤ۔ صحیح بات ہے۔ چلیے بہن شگفتہ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہے۔ محمد سمیع صاحب کا سوال ہے فجر کی نماز کے تعلق سے، تفصیل آپ کے پاس ہے کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے، سنت کیسے ادا کریں، ثنا کے تعلق سے ان کا سوال۔ دیکھیے ثنا پڑھنا ضروری نہیں ہے ایسے وقت میں، آپ اپنی نماز شروع کر رہے ہیں اس وقت میں تو ثنا پڑھیے، لیکن جماعت کھڑی ہو گئی اور آپ جماعت میں شامل ہو رہے ہیں تو آپ نیت باندھ کر اور جماعت میں شامل ہو گئے، آپ کو ثنا پڑھنا اس وقت میں ضروری نہیں ہے۔ رہا سنتوں کا معاملہ تو سنتیں فجر کی عام سنتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تاکید واجب کے قریب ہیں، تو ان کو یا تو گھر پہ پڑھ کے جائیے یا مسجد میں کہیں دور ایک جگہ ہے کونے میں کہیں پڑھ لیجئے، ورنہ جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیے۔ لیکن اگر جماعت کھڑی ہو گئی تو پہلے سنتیں تو پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں، جماعت اگر کھڑی ہو گئی، شریف میں ایک بات یہ فرمائی گئی اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب جماعت کھڑی ہو جائے تو سوائے اس فرض نماز کے اور کوئی نماز نہیں ہے، تو اس لیے یا تو کہیں دور نماز پڑھیے، سنتیں پڑھیے، سنتیں ادا کرنے کے بعد پھر شامل ہو جائیں، ورنہ جماعت میں شریک ہو جائے۔ اس میں اگر ایک رکعت نکل گئی تو رکعت نکل جائے تو بعد میں پوری کر لیں۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں۔ معین الدین صاحب ہماری فون لائن پر ہیں اور اس کے بعد سائرہ صاحبہ سے بات کریں گے۔ فرمائیں بھائی معین الدین صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں حیدرآباد سے بول رہا ہوں۔ بے شک ہمیں معلوم ہے، خیر مقدم آپ کا معین الدین صاحب، فرمائیں۔ جی ایک عورت جو ہے نا اپنے شوہر سے خلا لے چکی ہے، اس کا عرصہ ہو گیا ہے 2 سال کا، تو ابھی وہ جو ہے نا کوئی کسی قاضی کے پاس گئے تھے تو پھر دوبارہ ان کا نکاح کر دیے، لیکن ابھی وہ جو ہے سو بھائی وہ اپنے ہی گھر پر ہے، ابھی شوہر کے پاس نہیں گئی، تو وہ لینے کے لیے آئے تھے، تو ابھی جو ہے نا کچھ اس میں وہ چل رہا ہے کہ ایسے خلا لے کے 2 سال کا عرصہ ہو گیا کہ اب پھر سے نکاح ہو سکتا ہے۔ کچھ پوچھنا تو نہیں مولانا صاحب بھائی سے؟ ایک کالر اور ہیں سائرہ صاحبہ، ان کا سوال بھی ہم جمع کر لیتے ہیں۔ بتائیں سائرہ صاحبہ، خیر مقدم آپ کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بتائیں۔ آپ کو بھی السلام علیکم، مولانا صاحب بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن، پہنچ گیا آپ کا سلام، فرمائیں سوال۔ میرے سوال ہے جو میرے مولانا صاحب جو بتایا تھا جو 307 روپیہ صدقہ کے دینے کے لیے، میرے نند کے بار بار دیا تھا کا مدرسہ میں دیا تھا، ان میں ہوگا کہ نہیں؟ میرے گھر میں بہت پریشانی ہے، میرے لڑکا لڑکی کی بیماری لگ رہا تھا، اس لیے مولانا صاحب سے۔ مولانا صاحب بات کا مفہوم تو آپ تک پہنچ ہی گیا ہے۔ جی مختصر میں دیکھیے یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ صدقہ شاید 360 والا صدقہ 1800 روپے والا، وہ صدقہ انہوں نے مدرسے میں دیا ہے، مدرسے میں بھی اگر وہ ضرورت مند لوگوں میں کام آیا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور اس کا ہم منع نہیں کرتے، لیکن اپنے رشتہ داروں میں کوئی بہت غریب آدمی اگر ہے تو چپ چاپ اس کو دینا زیادہ اثر رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم بات کریں گے معین الدین صاحب کی، جو کہ انہوں نے خلے کے تعلق سے بات کہی ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَبِّرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اگر وہ ٹھیک سے رہنا چاہتے ہیں تو ان کے شوہر ہی ان کو واپس لانے کے زیادہ حقدار ہیں، تو یہ 2 سال کی کوئی پابندی نہیں ہے، وہ ان سے نکاح کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ایک بھائی کا سوال تھا جو اپنی اہلیہ کے تعلق سے انہوں نے بتایا 20 سال سے، اور وہ جھومنے کی بات انہوں نے کہی تھی۔ جی وہ اصل میں اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی اثرات ہیں، اور وہ اثرات دور کرنے کے لیے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں۔ یہ اس 20 سال کے اندر یقیناً بہت سارے طریقوں کو یہ تجربہ کر چکے ہوں گے، دیکھ چکے ہوں گے، اور جہاں جہاں گئے ہوں گے وہ جو جھومنا وغیرہ پیش آتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ ان کو چاہیے کہ اپنے گھر میں 1-2 موقع ایسا کریں کہ کھانا بنوا کر پاک باوضو حالت میں، اور اس کو فقراء و مساکین کو بلا کر کھلائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ پروردگار اس کھانے اور اس صدقے کی برکت سے ہماری بیوی کی یہ پریشانی دور فرما دے۔ 2-4 مرتبہ یہ عمل کریں گے اور گھر میں سورہ بقرہ پڑھیں گے،
तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आज बहुत अहम मौजू पर हमारी आपने रहनुमाई फरमाई है। इंशाअल्लाह ताला इस सिलसिले को कल और आगे बढ़ाएंगे, चूँकि बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब आपसे हमें लेने हैं और अपनी तरबियत के सिलसिले को आगे बढ़ाना है। फ़िलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरी और तमाम नाज़रीन के रहनुमाई फरमाने के लिए।